السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ آج کا انٹرویو ہم لے کر آئے ہیں لیاری کے جناب محمد علی بلوچ، جو کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ذمہ دار ہیں لیاری ٹاؤن سے۔ یہ انٹرویو ہمارے ہوسٹ اور نیوز ایڈیٹر محمد معظم نے ان سے کیا۔ آئیے انٹرویو کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نیوز ایڈیٹر اور آپ کا ہوسٹ محمد معظم، اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اور آج ہم موجود ہیں لیاری میں اور جمعیت علماء اسلام کے ذمہ دار محمد علی بلوچ سے آپ کی بات کروانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بذات خود جمعیت علماء اسلام کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، اور میں پچھلے 2018 کے الیکشن سے میرے تعلق ہے جمعیت علماء اسلام سے بنا۔ اور اس کے بعد جب میں نے جمعیت علماء اسلام میں 2018 کے الیکشن میں جب میں آیا، اس کے ساتھ ہی اللہ نے مجھے جو عزت دی، علاقے کے لوگوں کا اعتماد تھا میرے سر پہ، اور پھر مجھے جماعت نے کچھ ذمہ داریاں دی، دوسری کا مجھے ذمہ دار بنایا، اور عوام کی خدمت کا ایک شوق، ایک جذبہ تھا، کیونکہ ہمارا لیاری مسائلستان ہے، اور مسائلستان ہمارے سامنے صبح اٹھنے کے ساتھ سیوریج کے پانی گھر میں آتے ہیں، تو جو ہے نا لائٹ کا نہ ہونا، یہ ہمارا رونا دھونا ہوتا تھا۔ ہمارے جو اسکول ہیں وہ سارے برباد تھے، ہمارے جتنے جو ہے نا پارک ہے وہ سارے نشے کے اڈے بن چکے تھے، اور جتنے ہمارے فٹ بال گراؤنڈ سے جہاں سے ہمارے جو ہے نا لیاری کا جو ہے نا ایک بہترین پیغام جاتا تھا لوگوں کے پاس کہ لیاری کے اندر ایک ٹیلنٹ موجود ہے، جو ٹیلنٹ پاکستان کے لیے باہر سے جو ہے نا مختلف کپ جو ہے نا لا کے پاکستان کا نام روشن کرتا تھا۔ یہ المیہ ایک تھا اس کے ذریعے سے کہ لیاری کو جو ہے نا وہ نظر انداز کیا گیا، سوتیلے ماں جیسے سلوک رکھا گیا، اس کے وجہ سے جو ہے نا ہم بہت پیچھے چلے گئے، اور بہت سے ہمارے مسائل آ گئے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے 4 سال کے محنت اور کوشش کے برکت سے کہ یہ ہم کافی حد تک مسائل سے باہر نکل چکے ہیں۔ اب پہلے صرف ہمارا صبح ہوتا تھا، شام ہوتا تھا اس پہ کہ سیوریج، بجلی، کچرا، اب اللہ کے فضل سے اس سے ہم اتنا باہر نکل چکے ہیں کہ اب جو ہے نا ہم اپنے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بھی حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا، تب یہ بتائیے، ابھی جو آپ کو پتہ ہے ابھی یہ سیلاب کی جو صورتحال ابھی چل رہی تھی، کئی لوگوں کے گاؤں بگڑ گئے، گھر بگڑ گئے، اس میں لوگوں کی کھیتی باڑیاں تک اجڑ گئیں، تو اس حوالے سے جو ہے آپ لوگوں نے ان لوگوں کی کیا مدد کی اور کس طریقے سے مدد کی؟ یعنی کھانے پینے کے اشیاء سے یا میڈیسن کی کسی دوائی دارو کے حساب سے ان کی کیا مدد کی انہوں نے؟ میں اس بات پہ سب سے پہلے جو ہے نا عوام الناس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کا، کہ اس وقت میرے آپ کے سامنے ایک مہنگائی کا لہر ہے، اس میں رہتے ہوئے لیکن کراچی کے لوگوں نے جو کردار ادا کیا، میں دونوں ہاتھوں سے انہیں سلوٹ کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ کراچی میں اس وقت جتنے تنظیم موجود ہیں، ویلفیئر، جو انہوں نے اپنے انداز سے جس طرح کام کیا، وہ سارے قابل تعریف ہیں، جتنی ان کی تعریف کروں بہت کم ہے۔ لیکن ہم نے اپنے علاقے کے سطح پر ہم نے یہاں پہ کیمپ لگایا تھا، کیمپ کے ذریعے ہم نے یہاں پہ سامان اکٹھے کیے تھے، اور اللہ کے فضل سے سب سے پہلے ہم بلوچستان کے علاقے لاکڑا، جنوبی لاکڑا گئے تھے، وہاں ہم نے راشن پہنچایا تھا۔ اس کے بعد ہم گئے تھے سندھ کے علاقے میں، ٹنڈو آلیار میں گئے تھے، میر پرکاس میں ہم گئے تھے، ہم نے سامان وہاں پہنچائے تھے، اور سولنگی وہاں ہم گئے تھے، وہاں ہم نے امدادی سامان پہنچائے تھے، اور بلوچستان کے علاقے جاؤ میں گئے اور بیلا میں گئے، وہاں بھی ہم نے امدادی سامان پہنچائے تھے، اس میں کپڑے تھے، یعنی کھانے پینے کے اشیاء تھے، اور ہم نے میڈیکل کیمپ بھی وہاں پہ پری میڈیکل کیمپ بھی لگائے تھے۔ لیکن جو حالات وہاں پہ تھے، یعنی میں نے اپنے زندگی میں کبھی میں نے ایسا میں نے کوئی حالات نہیں دیکھا کہ لوگوں کے جو ہے نا گھر ختم ہو چکے تھے، یعنی لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے، ان کے کچھ اپنے خیالات تھے، لیکن رات کے 3 بجے جو سیلابی ریلا آیا جس نے جس طرح چیزوں کو بہا کے لے گیا، ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اور میرے آپ کے سامنے سارے حالات ہیں کہ ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کے اموات ہو چکے ہیں، لوگوں کے گھر جو ہے نا ختم ہو چکے ہیں، مویشی تقریباً 9 لاکھ سے اوپر مویشی ختم ہو چکے ہیں۔ اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں ارباب اختیار حکومت یہاں پہ جو موجود ہیں، جو جس صوبہ کے اندر موجود ہے، میں کسی پہ تنقید کرنا نہیں چاہتا، اتنا میں ضرور ان کو کہوں گا کہ آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ وہ اپنے ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ ابھی آپ نے جو ہے ایک اچھے کام میں حصہ لیا ہوا ہے، یعنی اپنا ملک سے منشیات کا صفایا کرنا، یعنی نوجوان جو لڑکے ہیں آج کل کے منشیات کی اتنے گہرائی میں آئے ہوئے ہیں وہ، کہ جس میں ڈرگس ہو گئی، یعنی چرس ہو گیا، ایسی جو منشیات ہیں اس میں وہ برباد ہو چکے ہیں۔ اس میں آپ جو کام کر رہے ہیں ختم کرنے کے حوالے سے، کتنا عرصہ ہو گیا اس کام میں آپ کے ساتھ کون کون شامل آپ کے ساتھ ہے؟ اس میں بات ایسے کہ ہم نے 2018 کے الیکشن کے بعد تو مختلف
ایکٹیویٹیاں کرنے کے بعد تو بہت سارے جو ہے نا تنظیموں کے ساتھ ہمارے رابطہ شروع ہو گئے تھے. تو 2019 میں ہم نے لیاری کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے ڈرگس فری لیاری کی ہم نے بنیاد رکھی. اس میں میرے ساتھ جو ہے نا نوالین کے لڑکے تھے, بغدادی کے لوگ تھے, میرے یہاں لیاری کے یعنی کلاکوٹ کے بھی لوگ تھے. تو یہ سارا ہمارا ایک تنظیم تھا جس میں جو ہے نا 15 سے 20 لڑکے تھے, جس میں چانکی واڑہ کے ہمارے لیاری کے وہ بھی احباب تھے. تو اس میں ہمیں کچھ یوٹیوبرز نے بھی ہمیں جو ہے نا سپورٹ کیا تھا. تو اس میں ہم کمیونٹیوں میں جا کے ان کو جو ہے نا اویئرنیس دیتے کہ منشیات کتنا جو ہے نا وہ ایک کتنی بڑی لعنت ہے, جس کے ذریعے سے ایک بندہ ایڈکٹ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے نا پوری کے پورے جو ہے نا فیملی خاندان متاثر ہو جاتے ہیں. 2019 میں ہم نے اسے شروع کیا, 2020 تک وہ ہمارا چلتا رہا. تو جب ہمارا کام آگے بڑھا اور کچھ حالات ہمارے سر پہ آ گئے منشیات جو ہے نا فروشوں کے حوالے سے, لیکن لیاری کے عوام نے ہمیں بھرپور سپورٹ کیا. اس کے بعد ہم نے تحریک انسداد منشیات پاکستان سلیم بلوچ صاحب کی قیادت میں ہم نے شروع کی. ڈرگس فری لیاری جو ہے نا میں خود اس کا قیادت کر رہا تھا. اس وقت ہم سلیم بلوچ کے ساتھ اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. ہمارے محنت کا یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے اس وقت لیاری میں اللہ کے فضل سے کوئی منظم اڈا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ منشیات جو ایڈکٹ لوگ ہیں, جو پینے والے لوگ ہیں, وہ منشیات لے کے آتے ہیں, جو خود پیتے ہیں اسی کو جو ہے نا پھر لوگوں میں تقسیم بھی کرتے ہیں, بانٹتے ہیں. لیکن ہم نے اداروں کو اتنا پریشر دیا اللہ کے فضل سے, اس میں بہت سارے جو ہے نا رکاوٹیں سامنے آئے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت ادارے یہاں پہ لیاری میں جو ان کے توجہ ہے. اور یہ بات جو ہے نا کہنا کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے منشیات ختم کرنا یہ تو بہت ایک بڑا کام ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی, اپنے علاقے کے اندر کم از کم منشیات کو کم کریں تاکہ ہمارا آنے والا نسل وہ بچ جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کے نوجوان نسل کو ختم کر دو, قوم آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو ہم نے اس میں چیزوں کو محسوس کیا, جن حالاتوں سے ہم گزریں ہمارے بچے اس سے نہ گزریں. اب ہمارے محنت سے اللہ کے فضل سے یہ ہوا, لیاری میں پہلے کوئی ریہیب سینٹر نہیں تھا. اس وقت لیاری کے مختلف علاقوں کے اندر ریہیب سینٹر موجود ہیں. لیکن جو ہمارا ویژن, جو ہمارا مقصد, جو ہمارا سوچ تھا, وہ ہمارا ویژن مقصد سوچ پورا نہیں ہوا. ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم فری جو ہے نا لوگوں کو علاج دیں گے, یا 5,000 مہینے کا ہوگا, 8,000 ہوگا, 10,000 ہوگا. لیکن اس وقت لیاری میں بھی لوگوں نے جو ہے نا اس کو اپنا کاروبار بنایا. اب اللہ کے فضل سے دوبارہ ہم اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں. لیاری میں ہمارا جو ہے نا ایک علاقہ ہے سلاٹر ہاؤس, وہاں پہ KMC کی ہاسپٹل ہے, ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. 100 بیڈ وہاں پہ موجود ہیں. ایک مہینے میں ہم 100 مریضوں کا وہاں فری علاج دے سکتے ہیں. مختلف ویلفیئر ہمارے ساتھ جو ہے نا رابطے میں, کہہ رہے ہیں آپ کام کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اس میں ہمیں اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت وقت وہ ہمارا سپورٹ کرے, وہ ہمارے ساتھ رہے. ہم تو اپنے اعتبار سے کام کریں. پچھلا یہ جو جون آیا تھا, جون کے 26 جون کو ہم نے بہت بڑا پروگرام کیا تھا سلیم بلوچ صاحب کی قیادت میں, اس کے شانہ بشانہ کھڑے تھے. لیکن ہمیں اب تک گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. ہم اپنی مدد آپ کام کر رہے ہیں. اگر میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا ہمیں سپورٹ ہوگا. سپورٹ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فٹ بال گراؤنڈ آباد ہو. اب میں آپ کے پاس اگر ٹائم ہوتا, دن کا اجالا ہوتا, آپ کو لے جاتا, آپ کو دکھاتا ہمارے یہاں جو گراؤنڈ موجود ہے, گراؤنڈوں کا جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے. وہاں پہ ہم جاتے ہیں, سب سے پہلے استقبالیہ میں جو ہے نا ہمیں نشے کے مریض ہمیں مل جاتے ہیں. سب سے پہلے نشے کے مریض ملتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیلنٹ سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. اگر ان لوگوں کے جو ہے نا بیک گراؤنڈ کو پوچھا جائے, دیکھا جائے, تو بہت بہترین لوگ ہیں. لیکن انہیں سپورٹ نہیں ملنے کی وجہ سے آج یہ لوگ سارے منشیات میں لت میں لگ چکے ہیں. ہمیں گراؤنڈ برباد ہے, ان میں گراسنگ نہیں ہے, ان میں لائٹنگ نہیں ہے, اور اس کے جو ہے نا مینٹین کے حوالے سے کوئی چیزیں اوپر سے آتے نیچے کہاں جاتے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن ہم نے جو ہے نا یہ عزم ایک جو ہے نا کوشش اٹھائے, انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے نہیں, رکیں گے بھی نہیں. یہ عوام کا جذبہ اعتماد, جو لوگ میرے ساتھ ہیں, جو میرے بالکل شانہ بشانے کھڑے, جس میں میرے بزرگ ہیں, میرے نوجوان ہیں, میرے علاقے والے ہیں, اور میرے جو ہے نا محلے والے ہیں, لیاری والوں کا جس طرح میرے ساتھ محبت ہے, آپ حضرات کا جس طرح میرے اوپر اعتماد ہے, آپ جو ہے نا مجھے اپنے میڈیا کے ذریعے سے میرے جو ہے نا پیغامات کو آگے پہنچاتے ہو, تو میرے لیے بہت بڑی سپورٹ ہے. اور ہمیں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم جو ہے نا کرسیوں پہ آ جائیں, ہمیں اقتدار ملے, نہیں, ہمیں کام کرنا ہے. لیاری کا مستقبل ہمارا بہتر ہو, اس پہ ہماری پوری کوشش ہے. ابھی آپ نے جو یہ کام کرایا, سوئی گیس کی جو لائن آپ نے چینج کروائی, اس میں آپ لوگوں نے مطلب جو ہے علاقہ مکین کا آپ لوگوں کے ساتھ کیا رویہ تھا اور کیا جو ہے بہیویئر تھا؟ سوئی گیس کے حوالے سے ہمارے یہاں بالکل یہ تھا کہ گیس ہمارا بالکل علاقے کا بند ہو چکا تھا. اس پہ تو ہمارے جو میرے ویلفیئر کے لڑکے تھے, انہوں نے بھرپور انداز سے کام کیا تھا. ابتداً انہوں نے میرے اندر ایک جذبہ دیا. میں تو اپنے گھر میں ہی تھا, انہوں نے جو ہے نا بارشوں کے دوران وہ کچھ اوزار اٹھا کے باہر نکلے, کہا حضرت چلو باہر نکلتے ہیں. میٹرے کھول کے ان سے پانی نکال رہے تھے, اور جو ہے نا پریشر مشین ہمارے ساتھ تھا, ہم نے اس پہ کام کیا. پھر ایک سوچ ہے کہ ہم ادارے میں گئے, ہم نے وہاں درخواستیں دی, یا ہمارے ہوتے ہیں خلیل صاحب, اس سے ہم نے ملاقات کی, جو لیاری کا ہمارے ذمہ دار ہیں جو ہے نا گیس کے حوالے سے.
اس سے ہم نے بات کی, ہم نے درخواستیں دی, اس کے اللہ کے فضل سے اس ہمارے محنت کے نتیجے میں ہمیں پریشر گاڑی ملا, ہم نے لیاری میں پریشر لگوایا. پھر بہت سے جو ہے نا گلیوں کے ہم نے جو ہے نا وہ ان کے سامنے پرپوزل رکھا کہ یہاں جو ہے نا لائن بالکل ڈیمیج ہو چکے ہیں. تو خلیل صاحب نے بھی ہمارے ساتھ, سوئس سدرن کمپنی والے نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا, ہم اس کا بھی شکر گزار ہیں. اس وقت ہم گبول آباد کے علاقے میں جو ہے نا وہاں جو ہے نا گیس لائن تبدیل ہو چکے ہیں. یہاں پیچھے بھی کچھ گلیاں ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کا بھی کچھ کردار ہے. میں کیوں نہ اس حوالے سے بات کروں, انہوں نے بھی اس حوالے سے بڑا تعاون کیا ہے. اور چیز ہے پی ٹی آئی کا بھی اس پہ ایک بڑا کردار ہے کہ ابھی جس کے حوالے سے جو ہے نا گیس کا ایک کام رک چکا تھا, انہوں نے اس کے اوپر کام پہلے شروع کیا 2020 میں تقریباً. ابھی میرے خیال سے حال ہی کچھ دنوں پہلے کشتی مسجد کے طرف دبی گھاٹ کے علاقے میں وہاں پہ اس کے جو ہے نا لائن کو جوڑا گیا تھا. ان کا بھی اس کے اوپر بڑا جو ہے نا فوکس تھا. لیکن بات یہ کہ ہم جس کے پاس گئے, جس پارٹی کے پاس گئے, نہ انہوں نے پارٹی دیکھا نہ شخصیت دیکھا, لیاری کے مسائل کو دیکھا, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت بھی اب یہ ہمارا جو روڈ ہے زیر تعمیر ہے, لیکن اس کا اس وقت کام جو رکا ہوا ہے صرف گیس لائن کے وجہ سے. انشاءاللہ اس کا جو ہے نا گیس لائن موجود ہے, اس کا لائن جو ہے نا ریپلیس ہوگا, تبدیل ہوگا انشاءاللہ. اس کے اوپر ہم دوبارہ انشاءاللہ پھر کام. اور اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی. مزید اپڈیٹس انٹرویوز کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ. چینل کو لائک کرنا, شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اب اجازت. اللہ نگہبان. سب سے پہلے پاکستان.